بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک درخواست اور ایک کہانی کریں گے ہمارے مڈ ٹرم سلیبس میں۔ پرنسپل صاحب کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست ہے اور کہانی ہے احسان کا بدلہ احسان۔ درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو ایک ماتحت ملازم یا عام آدمی کسی افسر کو اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے بھیجتا ہے۔ اسکول کے طالب علموں کو بھی چھٹی لینے کے لیے، فیس کی رعایت حاصل کرنے کے لیے، جرمانہ معاف کرانے کے لیے یا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے درخواست لکھنی پڑتی ہے۔ جس شخص کے نام درخواست لکھی جا رہی ہو، پہلی سطر میں اس افسر کا عہدہ اور مقام لکھا جاتا ہے۔ درخواست کسی مرد کے نام لکھی جائے یا خاتون کے، دونوں صورتوں میں لفظ جناب لکھا جائے گا، جنابہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور پھر جناب اور صاحب کو ایک ساتھ لکھنا مناسب نہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا۔ مثلا بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس یا بخدمت ہیڈ مسٹریس صاحبہ۔ درخواست کا عنوان لکھ کر اس کے نیچے خط کھینچ دیا جاتا ہے، یعنی اگر ہمیں دوبارہ داخلے کی درخواست ہے تو ہم لکھیں گے دوبارہ داخلے کی درخواست اور اس کے نیچے ایک لکیر کھینچ دیں گے۔ اس کے بعد جناب عالی مرد کے لیے اور جناب عالیہ خاتون کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد درخواست کا مضمون لکھا جاتا ہے اور پھر درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ درخواست کے آخری حصے میں استدعا کی جاتی ہے۔ مثلا درخواست کو ختم کرنے سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، یا اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے۔ نوٹ فرما لیں کہ برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیں، بلکہ براہ مہربانی لکھیں۔ اسی طرح مشکور نہ لکھیں، بلکہ ممنون یا شکر گزار لکھیں۔ آخر میں العارض کا لفظ لکھ کر نیچے اپنا نام اور پتہ تحریر کرنا چاہیے۔ میں بالکل دائیں کنارے پر تاریخ لکھنی ہے۔ تو لفظ یا ہندسہ جو بھی آپ لکھیں، مثلا 25 تاریخ ہے، 26 تاریخ ہے، تو یہ آپ ہندسے میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد لفظ مہینے کا لفظ ضرور لکھنا ہے۔ مثلا اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، وہ اردو کے لفظ میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہندسے کی صورت میں 2021 ہے یا جو بھی آگے سن ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ہم درخواست لکھنے کا آغاز کرتے ہیں، یہاں سے آپ نے بھی اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے۔ بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، ڈویژنل پبلک سکول و کالج فیصل آباد، نیچے والی لائن پہ جناب عالی۔ جناب عالی شروع میں بھی لکھا جا سکتا ہے لائن کے، اور درمیان میں بھی۔ اس کے آگے حرف ندائیہ کی علامت لکھنی ہے۔ نہایت ادب سے التماس ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ
7ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے پچھلے ہفتے میرے والد صاحب شدید بیمار پڑ گئے، جس کی وجہ سے میرا اسکول میں حاضر ہونا ممکن نہ رہا اور مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے میرا نام خارج ہو گیا۔ چونکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں اور میں صرف اپنی مجبوری کی وجہ سے چند دن اسکول نہیں آ سکا تھا، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ میرا نام دوبارہ داخل فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ زیادہ آداب، العارض، نیچے اپنا نام اور اس کے بعد آخری لائن میں تاریخ لکھ کے درخواست کو ختم کر دینا ہے۔ سلیبس کی ایک کہانی لکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کہانی بہت دلچسپی کی چیز ہے، بچے بڑے سبھی شوق سے سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہانی میں ایک تجسس پایا جاتا ہے، ہر لمحہ یہ جاننے کی خواہش رہتی ہے کہ اچھا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اور ہماری اسی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے کہانی سب کو بہت اچھی لگتی ہے، اور پھر جب کہانی مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے، ایسا سبق جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر سب لوگ ایسے اسباق کو سیکھ جائیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں۔ تو آج ہم کہانی جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک فاختہ اور چونٹی کی دوستی سے متعلق ہے، اور اس کا انجام ہوگا احسان کا بدلہ احسان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دریا کے کنارے ایک بڑ کا درخت تھا، اس پر ایک فاختہ رہتی تھی۔ اسی درخت کی جڑ میں ایک چونٹی نے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ ایک دن چونٹی دریا پر پانی پینے گئی، اتفاق سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں گر پڑی۔ فاختہ نے اپنی پڑوسن کو مصیبت میں دیکھا تو فوراً درخت کا ایک پتا توڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ چونٹی پتے پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پتا کنارے پر آ لگا اور چونٹی صحیح سلامت باہر نکل آئی۔ چونٹی نے سوچا کہ فاختہ بڑی نیک ہے، خدا وہ وقت لائے کہ کبھی میں بھی اس کی مدد کر سکوں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد ایک شکاری وہاں آ گیا۔ فاختہ کو دیکھ کر شکاری نے بندوق اٹھائی۔ چونٹی دیکھ رہی تھی، فوراً دوڑی دوڑی گئی اور موقع پا کر شکاری کے پاؤں پر ایسا کاٹا کہ شکاری درد سے تڑپ اٹھا اور اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ فاختہ اڑ گئی اور اس طرح چونٹی نے فاختہ کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے اس کی جان بچا لی۔ نتیجہ، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔